بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے سے ہم نے ایک سلسلہ منگل کے دن شروع کیا تھا، وہ تھا نکاح کے تعلق سے۔ ویسے تو نکاح سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اس ملک میں عام طور پر نکاح سمر میں ہوتے ہیں، تو یہ سمر کا ہی وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، تو کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ نکاح بڑا پیارا رشتہ ہے، نکاح بڑا پیارا رشتہ ہے، سن کر اس کے فضائل دل کھینچتا ہے۔ کیسے گزارنی ہے ازدواجی زندگی؟ ازدواجی زندگی کا مطلب ہوتا ہے میرج لائف، کہ نکاح کے بعد ہسبینڈ اور وائف کیسے زندگی گزارے، اس کو ازدواجی زندگی بولتے ہیں۔ کیسے گزارنی ہے ازدواجی زندگی؟ سیرت نبوی سے آدمی سیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، کوئی معاملہ ناقص اور تشنا نہیں چھوڑا۔ ہماری میرج لائف میں پرابلم اس لیے بھی آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اور آپ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ چیپٹر کہ جو تعلق رکھتا ہے میرج لائف سے، کہ حضور نے اپنی میرج لائف کیسے گزاری، وہ ہم نہیں پڑھتے۔ سن لیا کبھی، باقی پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اگر آدمی پڑھے تو بہت سی چیزیں آدمی کو سیکھنے کی ملتی ہے۔ تو کیسے گزارنی ہے ازدواجی زندگی؟ سیرت نبوی سے آدمی سیکھتا ہے۔ جس کے سامنے نبی کا اسوہ نہیں ہوتا، اسوہ یعنی طریقہ، لائف اسٹائل، جس کے سامنے نبی کا اسوہ نہیں ہوتا، وہ شوہر پھر غصے میں چیختا ہے۔ شاید میرا اور آپ کا سب کا یہی حال ہو۔ اب حضور کی زندگی ہم دیکھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس طرح میں اور آپ، اب تو عورتیں بھی کم نہیں ہیں۔ پہلے تو عورتیں یوسف بھائی کیا تھی، سن لیتی تھی جہاں سے ہم آئے، لیکن اب تو یہاں آ کر بالکل مدینہ والا دور ہے اشرف بھائی۔ ہاں، یہ مدنی دور ہے عورتوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ مہاجر صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں، تو یہ ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ تو فرمایا کہ حضرت، ہماری عورتیں ہماری سن لیا کرتی تھی مکہ مکرمہ میں، سامنے نہیں بولتی تھی، لحاظ کرتی تھی ہمارا، لیکن یہاں آئی تو مدینے کا معاملہ الٹا ہے کہ یہاں عورتیں مردوں پر غالب ہیں، جو مدنی صحابی ہیں ان پر غالب۔ تو کہاں کہ خربوزے کو دیکھ کر، آپ جانتے ہیں نا سعد اللہ صاحب، تو کہاں کہ عورتوں نے بھی اثر قبول کر لیا ہے، تو اب ہماری عورتیں بھی ہم پر غالب آنے لگی ہیں۔ تو اب ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے، ہم نے بھی ہجرت کی ہے، ہاں ہم نے بھی ہجرت کی ہے۔ تو وہ جو دور تھا مکی دور ہمارا انڈیا والا، تو معاملہ الٹا تھا، اور میں اور آپ بھی یوسف بھائی کہاں رہ رہے ہیں؟ مدنی دور میں رہ رہے۔ تو اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کچھ دوسری طرح کا ہے کہ عورتیں کیا ہے، وہ غالب ہے، وہ بھی چیختی ہے، عورتیں بھی چیختی ہے اور خوب چیختی ہے۔
غصہ اچھا نہیں ہوتا. ہاں یہ جو دیمک ہوتی ہے نا، دیمک پرانے دور میں دیکھا ہے آپ نے عارف بھائی کہ جو پرانے مکان ہیں وہ کس سے بنے ہوئے؟ لکڑی سے. اب وہ لکڑی ساگ کی عام طور پر ہوتی تھی، چونکہ وہ لکڑی مضبوط ہوتی ہے ساگ کی، تو دھیرے 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 وہ دیمک اس کو چاٹتا رہتا ہے، وہ کھاتا رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. دھیرے 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 پھر کافی کچھ وہ ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے، تب جا کر ہماری آنکھ کھلتی ہے کہ ہاں یار یہ تو لکڑے کو کافی کچھ عارف بھائی کیا ہے، دیمک کھا چکی ہے. یہی غصہ کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہمیں آپس میں، لیکن جتنا غصہ زیادہ ہوگا ہسبینڈ اینڈ وائف میں، اور چیخنا چلانا جتنا زیادہ ہوگا، یہ نفرت کا دیمک دھیرے 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 میرج لائف پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ رسپیکٹ چلی جاتی ہے، پھر کچھ نہیں رہتا. تو یہ آپ دیکھنا، یہ غصے سے ہی ابتدا ہوتی ہے. یہ معاملہ جو بہت آگے بڑھتا ہے وہ غصے پہ ہم کنٹرول نہیں کرتے. شریعت نے تو ہمیں یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا کہ غصہ آئے نورانی بھائی تو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا. دیکھیے ایک بات یہاں یاد رکھے، غصہ کسی کو بالکل نہ آئے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیا رکھا ہے، غصہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ملفوظ ہے سعد اللہ صاحب، جس کا مفہوم یہ ہے، غصہ آنے کی بات پر آدمی کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے، لیکن غصہ آنا چاہیے. صرف غصے کو چیونگم کی طرح چباتے نہیں رہنا چاہیے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے، غصہ اگر انسان کے اندر نہیں ہوگا تو حافظ امتیاز ڈیفینس کی قوت ہی نہیں ہوگی. غصہ یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیفینسو طاقت رکھی ہے. ورنہ اللہ نہ کرے کوئی ہماری بیوی کو چھیڑے، کوئی ہماری والدہ کے ساتھ غیر نامناسب حرکت کرے، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ کرے، غصہ نہیں ہوگا تو آدمی بوزے اخفش کی طرح دیکھتا رہے گا. اب تو غصہ آنا چاہیے تو ایسے موقع پر تو غصہ آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ غصے کے اعتبار سے آدمی کی 4 قسمیں ہیں. غصے کے اعتبار سے آدمی کی 4 قسمیں ہیں. ابھی میں ساری قسمیں نہیں بتاتا، صرف ایک جو ہمارے کام کی ہے، چونکہ آج کا ٹاپک ہمارا غصے کا نہیں ہے، ورنہ سعد اللہ صاحب غصے ہو جائیں گے فاروق بھائی کہ بھائی آپ نے تو غصے پہ ہی سارا غصہ نکال دیا، تو کہیں وہ مجھ پہ غصہ نہ نکال دے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جلال آباد میں مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی اور طلبہ جہاں سے آئے ہوتے، چودھری صاحب اپنے گھر جاتے وہ، تو حضرت آخری نصیحت بچوں کو یہ کرتے تھے. یہ بات میں نے سنی اور کتاب میں بھی ہے. حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے تھے. اس ملک میں بھی آئے، دیکھا فاروق بھائی؟ ہاں ہمارے علاقے میں بھی آئے، تو یہاں بھی آئے، مسجد میں بھی. ہاں تو اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. تو حسن بھائی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے کہتے تھے، بچوں غصے سے بچو. کیا فرمائے؟ بچوں غصے سے بچو. اور فرمایا کہ تم جا رہے ہو اپنے گھر پر، دوران سفر اگر غصے کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے تو گردن پکڑ کر لے آنا میرے پاس. ہاشم بھائی کیا کہا کہ گردن پکڑ کر لے آنا. ارے وہ غصے سے کوئی ملاقات ہونے والی
وہ ایک نصیحت کا انداز ہے، ایک نصیحت کا انداز ہے کہ اس کو پکڑ کر لے آنا، اس نے بہت سے گھرانے برباد کر دیے ہیں، اس لیے پکڑ کے لے آنا کہ اسی غصے نے کیا کیا ہے، بہت سے گھرانے کو برباد کر دیا ہے۔ کسی حکیم کا بہت اچھا ملفوظ ہے، حکیم نے فرمایا کہ غصہ آتا تو اکیلا ہے، غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، اکیلا آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو بہت کچھ اپنے ساتھ امتیاز بھائی لے جاتا ہے۔ سمجھ آیا کیا فرمایا؟ غور کرنا کبھی اس پہ، بڑی اہم بات کہی ہے کہ غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے بہت کچھ لے جائے۔ اور نہیں سمجھ میں آتا آپ کو تو میں مثال دوں، جمع راج اپنی پوری نے موکلے گھیر کہ جا تارا میں کہ کہیں نہیں، تو ہماری بیٹی گھر پہ آتی تو خالی ہاتھ ہے، لیکن جب جاتی ہے تو ہے نا، ہاں کچھ سسرال والے ایسے ہوتے ہیں، اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو تانے مارتے ہیں۔ اگر بیٹی ہمارے گھر آئی، جیسے آئی تھی ماں باپ نے ویسے ہی ذاکر بھائی بھیج دیا تو ساس نند اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ تارا گھر والا میں تو کئی ہودوالوں نہیں ہیں کے، ایک دم بخیل کنجوس مارواڑی سے ہیں کے، جیوی گیلی خالی ہاتھے تیوی پاچھے آئی کہ کہیں لینے نہیں آئی، تو اب اس کو دینا پڑتا ہے، ہاں بیٹی کو دے کر جو ہے وہ بھیجنا پڑتا ہے تاکہ بیٹی کو تانے نہ سننے پڑے۔ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں۔ ہاں اگر بیٹی ذرا مضبوط ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا، ہاں یہ بھی یاد رکھنا، وہ ذرا مضبوط ہو نورانی بھائی تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ میں یعنی گائے ہوئی تو پچھی بدر نوڑاوے ને બધા જ નહડાવે। હા બધા ગામડામાં મોટા થયેલા ઈસુફભાઈ તો એક લાલ લાલ કંઈ આવતું હતું, તેનું નામ રાખતા, તેને માચીસની પેટીમાં મૂકતા होता थे कि हम तो आँख मोटी कि अल्लाह मियाँ की गाय है ना, फारूक बोलते थे, वो छोटा सा कुछ होता था तो बस अल्लाह मियाँ की गाय, फ़ौरन उसको पकड़ लेते थे। ये भी अजीब बात है, मैं कफलेता की बता रहा हूँ, चूँकि मेरी पैदाइश भी ननिहाल की है और बड़ा भी वहीं हुआ कफलेता में है। मैं एक दाड़े मीटिंग में गयो, हसीम भाई बाटली लाजपुर वाला की मीटिंग होती तो पछी तो चंदो थयो हैं छेल्ले आज थाय है। तो मैंने एक भाई कहवा लगेगा लेस्टर ना हाफिज यूसुफ, वो मुझे जानते हैं, शायर है वो लेस्टर में, मुझे कहने लगे, मैंने कहा मौल साहब तमें एम कहूँ नहीं कि हूँ तो कफलेतानो है, मैंने कहा मौल साहब तमें एम कही दो कि हूँ तो कफलेतानो एम कहीए। અને પછી એક જુમલો બોલ્યા, મને કે તમારે એમ કહેવાનું કે મારી નાળ તો કફલેતામાં ડટાઈ। जानते हैं ना, बच्चा वो पैदा होता है तो एक चीज़ होती है वो काटनी पड़ती है और उसको दफन करना है, तो कि તમે કહી દો એમ કે એટલા પૈસા બચી જાય, તો કે મારી નાળ તો કાં દફાઈ નહીં, કફલેતામાં જ ડટાઈ ગઈ। बहरहाल तो वो कब्रिस्तान में हुआ करती थी वो, और बहुत जल्दी जो है वो हाथ में भी आ जाती थी जो पकड़ना चाहे, तो इसलिए अल्लाह मियाँ की गाय है। बहरहाल तो ये है गुस्सा कि आता तो अकेला है। गुस्सा आए तो क्या करो, रुक जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत इसको चेंज कर दो। खड़े हैं तो बैठ जाओ, बैठे हैं तो लेट जाओ, लेटे हैं तो बाहर चले जाओ, हैं लेटे हैं तो फिर कमरे से क्या करो, बाहर चले जाओ। लेकिन बाई अर्श होता क्या है, फर्श पे बैठ के हैं, हमारे यहाँ उल्टा मामला होता है। अपने तो हुटलो हो तो बैठो थाय हैं, ने बैठो हो तो ऊभो थाय, ने ऊभो हो तो पछी हंबे आवे, ने आज हालत बड़ी नहीं हैं। आ भी घरवानी हुजूरे कीधुं कि दूर रहो, डिस्टन्स राखो। अपने तो इंडियाना अंदर लखेलुं होय ट्रकना पछाड़ी, टेम्पोना पछाड़ी कि तमारुं वाहन કેટલા ફૂટ, બધું ભૂલી ગયા પાઉન્ડની ગરમીમાં હે। હા બધું પાઉન્ડની ગરમીમાં ભૂલી ગયા, મારે જ બધું યાદ રાખવાનું હે। તમારું વાહન 10 ફૂટ દૂર રાખો,
اسماعیل چچا کتنے فٹ؟ 10 فٹ جو ہے وہ دور رکھو. تو میاں بیوی بھی جھگڑا ہوئے تو دور رہو، لیکن کیا ہوتا ہے وہ تو سامنے آتی ہے. یہ آتا ہے کہ بولنی تمہیں مڑا مگ بولنا چاہیں گے بائلو ایم کہ تھت تو ہے نہیں جب بولنی ہیں. اب بعض مرتبہ شوہر حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے. આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં ડોહા લોકો કહેતા કે એક ચૂપ કેટલાને હરાવે, તેઓ ભૂલી ગયા. એક ચૂપ 100ને હરાવે. એક ચૂપ કેટલાને હરાવે? ઇસ્માઇલભાઈ 100ને હરાવે. એ હુઝુરની હદીસ છે. 100ને હરાવે તે નહીં મળે હદીસમાં, પણ આ છે મન સમત નજા, ને એક રિવાયતમાં છે મન સકત નજા, کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. لیکن ہمارے یہاں تو خاموش رہنا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. خاموش رہنا کوئی جانتا ہی نہیں، اور وہ خاموش رہنے بھی نہیں دیتے. اب آج کل یہ بھی پرابلم ہے. اب بعض لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ چلو گھر میں سے باہر نکل گئے. تو ایک بات یاد رکھو سعد اللہ صاحب، یہ جو بلا ہے اس کو بند کر دو. نہیں تو ہمارا گھر میں لڑتا ہوتا نے باہر گیا تو باہر موبائل پر لڑے. હવે તો લોકો જોઈ બધા તમારો જોઈએ کہ آج چالتو سے એમ કે تو وہاں وہ جو ہے وہ تو اس کو اب فلائٹ موڈ پہ رکھ دو یا اس کو جو ہے وہ بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے. خاموش ہو جاؤ. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پڑھے لکھے آدمی تھے، دنیاوی فنون بھی حاصل کیے تھے، بڑے حضرت تھانوی کے خدمت میں ہوتے تھے، چہیتے آدمی تھے، شاعر بھی تھے. ایک ہنسی کی بات سنو عبدالسلام بھائی. وسوسے سب کو آتے ہیں، ہے نا؟ نیک ہو بد ہو وسوسے تو سب کو آتے ہیں. یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا ہے کہ نیک بن گئے تو وسوسے نہیں آئیں گے. وسوسے کون ڈالتا ہے؟ صرف شیطان ہی نہیں ڈالتا. قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. અમુક માણસો હોય ઇન્સાન પણ કમબખત શૈતાનની ફિતરત પર પેદા થયેલા હોય. تو انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں. بہت سے گھرانے شیطان نہیں توڑواتا، یہ انسان نما شیطان گھر توڑواتے ہیں. اس کا ذہن بگاڑتے ہیں، اس کا دماغ خراب کرتے ہیں، بیوی کی طرف سے، بیوی کا شوہر کی طرف سے. اور یاد رکھو حضور نے لعنت فرمائی ہے، مفہوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میاں بیوی میں جھگڑا ڈال کر ان کے درمیان طلاق کروائی وہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے. اور لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں گے. تو بعض لوگ شیطان کا کام کرتے ہیں. کچھ عورتیں بہکاتی ہے عورت کو شوہر کے خلاف، اور کچھ مرد دماغ خراب کرتے ہیں شوہر کا اپنی عورت کے خلاف، اور پھر تماشا دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مرد اور عورت پر کہ جو میاں بیوی میں تفریق کا سبب بنے، ذریعہ بنے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ہو رہا ہے آج ہماری سوسائٹی میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے اپنے دور میں فرماتے تھے عورتوں کو شادیوں میں جانے نہ دو. فرمایا ہے کہ جائے گی شادیوں میں ہال میں نہ سیکھنے کی چیزیں سیکھ کر آئے گی. نہ سیکھنے کی چیزیں. اب تک ہاتھ میں کنگن نہیں تھے، کان میں نہیں تھی، ایئرنگ نہیں تھی. اب وہاں دیکھا تو અમુક લોકો કહેતે કે તમે ધણી કે લઈ દીધી તમને કે અમારતા વાળો તો અમને દર વર્ષે લઈ જાય. અમને તો દર વર્ષે ફલાણી જગ્યાએ હોલિડે કરવા લઈ જાય. हमारा तो अपना ذاتی मकान है. और औरों को छोड़िए, बाज़ मरतबा सग्गी बहन का घर तोड़वाती. वो कहती है बहन को कि जो મારા હસબન્ડે તો ઘર લીધું, અમારા પાસે ફર્સ્ટ ક્લાસ ઘર છે, તારા શાદીના આટલા વર્ષ થઈ ગયા, તમારું પોતાનું ઘર નહીં, હજુ કાઉન્સિલના મકાનમાં જ પડી રહેલા, હજુ હાઉસિંગમાં જ પડી રહેલા, હજુ રેન્ટના ઘરમાં જેમ કે તમે પડી રહેલા.
وہ تانے مارتی ہے، یہ عورت کا دماغ پھر خراب ہوتا ہے. تو سگی بہن بعض مرتبہ وہ رشتہ توڑوانے کا سبب بنتی ہے اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو مڈل کلاس میں، کسی کو جو ہے وہ غریب بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ اللہ نے لکھا ہے. مزدور سب سے یعنی جو غریب مزدور ہے مالدار سے زیادہ محنت کرتا ہے لیکن کماتا کم ہے، اور مالدار کم محنت میں زیادہ کما لیتا ہے. اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مرسا بڑا پڑھیلا لکھیلا ہوئے وہ بھنیلا ہوئے. تو اب آج تو آپ انڈیا میں چلے جائے، جتنے بیکار ان پڑھ نہیں اتنے پڑھے لکھے بیٹھے، اور سارے 10-10 روپے میں ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر موجود ہے ایک خاص پارٹی کے لیے. وہ کام جو ہے وہ کرتے رہتے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اسی لیے ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر میں اور آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے تو دنیا ہی میں جنت ہے. مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، انہوں نے یہی کہا ہے، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. ہر رنگ میں یعنی چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، جو بھی رنگ ہو، لیکن راضی ہونا چاہیے اللہ کی تقدیر پر. فرمایا ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. تو پھر دنیا ہی میں کیا ہے؟ اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. یہ میرے لیے بھی کہنا آسان ہے، آپ کو صاف کہوں سب سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے. یہ چیز میرے اندر بھی نہیں ہے. بولنا آسان ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ بولنا آسان ہے، میرے لیے لفظی کرنا آسان ہے، لیکن اس چیز کو اتارنا دل میں، زندگی میں اتارنا یہ کار دار ہے. بہرحال تو کچھ عورتیں کچھ مرد یہ گھر جو ہیں وہ توڑواتے ہیں. غصہ اس کو یاد رکھو، یہ ہمارے گھر کا چین و سکون بگاڑنے والی چیز یہ غصہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قربان جائیے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ کرو، کہ غصہ آنا نہیں چاہیے، غصہ تو آئے گا، لیکن کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو اور غصے کو پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ جس میں یہ دو صفت ہو، دو کیٹیگری ہو، دو صفت ہو. ایک غصے کو پی جائے اور دوسرا معاف کر دے. دیکھیں غصے پی جائے، غصہ آدمی پیے گا اسی وقت جب معاف کرے گا. معافی نہیں کرے گا تو پھر غصہ کیسے پیے گا؟ معافی نہیں کرے گا تو غصہ کیسے پیے گا؟ بعض مرتبہ تو مائیں بھی ظلم کرتی ہے بیٹے پر، باپ بھی ظلم کرتا ہے. جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ذاکر بھائی، اور بیوی کچھ بول رہی ہے اونچے آواز سے، اور ماں نے نیچے کچن میں سنا کہ بائلو سے سالو આટલી હિંમત એમ કે ઉપર તને આટલું બોલે નીચે મને હભરાય ત્યાંથી બોલાય નહીં એમ કે. अब फौरन बीवी पे इल्जाम आजकल की माँ है तो कि एकदम बायलो થઈ ગયો છે, લાગે કે તારા હરાવાળાએ તાવીજ કરાવેલી है जाकिर भाई. क्या कराया है? तावीज. यानी अल्लाह पे यकीन नहीं है. अगर दुनिया में तावीज से सब कुछ होता है तो मुसलमानों के जितने दुश्मन हैं सबको हम बाबा को अरेंज करके इनको सुला न देते हैं. अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है. अरे तावीज करती है या अल्लाह करता है? दवा में भी असर नहीं है जब तक अल्लाह न चाहे. और याद रखो हजरत थानवी ने लिखा है, जिसका ये ईमान हो, ये अकीदा हो कि तावीज हमने की और इसका असर जरूर भी जरूर होगा, वो अपने ईमान की खैर मनाए. उसका अकीदा तो किस पे हो गया? तावीज पे हो गया. तावीज पे हो गया उसका अकीदा. तो उस दिन आपको सुनाया था मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुल आलिया का जुमला कि कैसे डॉक्टर को बताओ जरा कम दर्जे के, बहुत फेमस है, और उसके पास जाएंगे तो यकीन अल्लाह की ज़ात पे नहीं रहेगा,
نورانی بھائی کس پہ آ جائے گا؟ وہ ڈاکٹر کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا. ہاں تو یہ ایسی چیز ہے. تو اب اس کے اوپر હવે આ તાવીઝમાંથી પાછું લફડું. પેલો જઈને પછી કહે કે મમ્મી એવું કહેતા હોતા है, એટલે હવે બીમાંથી ત્રીજી લપેટ આવી ہے. تو جھگڑا اور جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال اگر ہم نے حضور کی سیرت پڑھی ہوتی، یہاں سے بات چلی، اگر حضور کی سیرت پڑھی ہوتی، ساس اپنے بیٹے کو ایسا نہ کہتی، باپ اپنے بیٹے کو ایسا نہ کہتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیرت پڑھو حضور کی میرج لائف، تو ہماری انشاءاللہ میرج لائف اچھی گزرے گی. اور اس نیت سے پڑھو کہ ہمیں بھی عمل کرنا ہے اس کے اوپر، صرف سرسری نہیں. سعد اللہ صاحب عمل کی نیت سے پڑھو. نبی ہے، سید البشر ہے، سید الانبیاء ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ چودھری صاحب کس کا ہے؟ حضور کا ہے. لیکن اونچے آواز سے بات کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باہر سے سن لیا. یہی بات حضرت حفصہ کے متعلق بھی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اونچے آواز سے بات مت کیا کر، وہ ابو بکر وہ تو چہیتا ہے نبی کا، اور اس کی بیٹی بھی چہیتی ہے، تیرا وہ مقام نہیں ہے. یعنی تھا ان کا بھی مقام، لیکن وہ بیٹی کو سمجھانا پڑتا ہے نا. باپ اسی طرح سمجھاتا ہے. دیکھیے یہاں تو حضرت عمر سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام مت کر. ને આપણે શું કે કંઈ નહીં 999 ફોન કરી જ દેવાનો હે ને દીકરા તું ચાઇની શાદી કરીને આપણા ઘરનો દરવાજો 24/7 ખુલ્લો છે, તારે ઘેર જ આવી જવાનું, કંઈ બી થાય તો બિહારનું નહીં એમ કહીએ. કેટલા ઘર તો મા બાપ પોતે તોડે હે. अरे कच्चा दिमाग है, नौजवान है अभी, लड़की लड़का, उसका दिमाग बनाओ. यानी माँ बाप खुद अपनी जिंदगी को सोचे. क्या हमारी जिंदगी में लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं हसन भाई? नहीं होते, होते हर घर में होते. नेक हो बद हो, આપણે તો ગુજરાતીમાં કહીએ ને બે વાહણ હોય તો ખખડે તો ખરા જ है ना. हाँ, हर घर में झगड़ा होता है, कहाँ नहीं होता. लेकिन माँ बाप भूल जाते हैं और बच्ची को शह देते हैं, बच्चे को शह देते हैं. कितने घराने इज़्दिवाजी जिंदगी तबाह हो गई. क्यों? माँ बाप की वजह से, क्लोज फैमिली मेंबर की वजह से. उल्टी ही पट्टी वो उसको पढ़ाते हैं, फिर बाद में जाकर पछताते. हाँ, इंसानी ज़रूरत अल्लाह ने रखी है, लड़की में भी, लड़के में भी, मर्द में भी, औरत में भी. आपने तोड़ा दिया, रिश्ता नहीं मिल रहा है, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए. मैं वो जुमले भी ज़ुबान पे लाना नहीं चाहता, लेकिन हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में हैं. फिर न होने की चीज़ होती है. लड़की फिर हमारे काबू से निकल जाती है, कुछ दिन तो माँ बाप के साथ रहती है, फिर वो आज़ाद हो जाती है. वो छोड़ देगी माँ बाप के घर को भी, काउंसिल हाउसिंग उसका ले लेगी. फिर वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ घूम रही है, किसके साथ बातचीत कर रही है, कुछ नहीं पता. और बहुत सी मर्तबा लड़की को फिर समझ आता है, लड़के को समझ आता है, वो माँ बाप को दोष देते हैं. और बहुत से लड़के लड़कियों ने माँ बाप से बोलना छोड़ दिया कि तमें ज हमारू घर तोड़ाई है, हमारा संसार अच्छी तरह चल रहा था. देखिए ये कोई खिलौना नहीं है इज़्दिवाजी जिंदगी. हमने बेटी को उल्टी पट्टी पढ़ाई, बेटे को उल्टे पट्टी पढ़ाई के शॉप में जाके चीज़ चेंज करवा ली. ये तो ज़िंदगी भर है. बहुत से लड़के लड़कियां तलाक की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए. मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, मैं जानता हूं. वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, डिप्रेशन में चले गए. अब माँ बाप रोते फिरते हैं, इस मौलवी के पास, उस मौलवी के पास, इस आमिल के पास, उस आमिल के पास, इस बावा के पास, उस बावा के पास. अब घूमते रहो, फिरते रहो. अब वो भी परेशान, लड़के लड़कियां भी और माँ बाप भी. हाँ, बाज़ मरतबा शोहर बहुत जालिम होता है, बीवी बहुत जालिमा होती है, तो फिर किसी से मशवरा करो, हैं, मशवरा करो अब क्या करना चाहिए. कि पानी अगर हद से गुजर सर से ऊपर हो रहा है तो फिर अलग बात है, तब भी मशवरा करो, तब भी जानने वालों से मशवरा करो कि हमें क्या करना चाहिए. इस मुल्क में अब माफ़ करना बुरा लगे तो
بہت ساری جو سہولیات مجھے اور آپ کو ملی ہے اس کا ہم مس یوز کرتے ہیں، اس کا درپیوگ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے اپنی بچی کا گھر توڑوا دیا، بچے کا گھر جو ہے وہ توڑوا دیا کہ بھئی یہاں سے یہ سہولت مل رہی ہے تو ہم جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے، لیکن پھر وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال تو لڑکی کا بھی دماغ ذہن بناؤ شادی سے پہلے، لڑکے کا بھی جو ہے وہ ذہن بناؤ کہ بھائی کس طریقے سے تمہیں جو ہے وہ ازدواجی زندگی یہ گزارنی۔ ہمارے اکابر نے یہ نکاح سے پہلے بیان جو رکھا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، وہ اسی لیے تاکہ وہ جو دلہا دلہن ہیں کچھ باتیں موٹی موٹی ان کے ذہن میں جو ہے وہ بٹھائی جائے۔ دوسرا سب سے بڑا مس یوز طلاق کا ہے۔ شریعت نے ایک ساتھ 3 طلاق کو منع کیا ہے، لیکن بہت سے ہمارے بچے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے، 3 سے کم میں رکتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا بعض مرتبہ تو کیا ہوا اسماعیل بھائی، لکھوائی طلاق، لکھوائی کہ بھائی طلاق دے، اس میں بھی 3 لکھواتے ہیں، اس کا مطلب جہالت کی انتہا ہے۔ اب وہ لکھوانے والا بھی گنہگار۔ دیکھیے برداشت، صبر سکھاؤ، خود بھی صبر پیدا کرو اپنے اندر، بچی بھی آئے، بچہ بھی لڑ جھگڑ کر آئے تو اس کو پیار محبت سے سمجھا کر جو ہے وہ بھیجو۔ આપણે તો પહેલાં ડોહા ડગરા ફારૂકભાઈ કહેતા હતા કોઈરીને જ્યારે રૂખસત કરતા વિદાયગીરી તો કે પાછી આવે ત્યાંથી હારા મોડે આવજે કહેતા ને, લડાઈ ઝઘડો કરીને નોખે આવતી હે ને આજે આપણે શું કહીએ? જો આરીફભાઈ માશાલ્લાહ પક્કા મુસલમાન, કાયમ સાચું જ બોલે। આરીફભાઈ એક જ જુમલામાં કહી દીધું કે આવી જ જવાનું, હા આવી જ જવાનું, આ મને બહુ પસંદ। એટલે તમારે મારા પાસે જ બેહવાનું કે અમુક વસ્તુ મારે કેવું નહીં પડે, તમારા ખભા પર મૂકીને બંદૂક ફોડી કરવાની મારે। તો બહરહાલ वक्त जो है हो गया है हमारा, तो सब्र की ज़रूरत है। बस आखिरी बात मेरी जो, बेटी लड़कर आए झगड़ कर आए, बेटा लड़ झगड़ कर आए, आप भी गुस्से में ना आ जाए, मैं भी जो है वो ना आ जाए। होता है, मेरी फैमिली में भी होता है हुआ है, लेकिन मैं भी चाहता तो घर तोड़वा सकता था, हमने नहीं तोड़वाया। यानी बात मेरी अपनी फैमिली में बात इतनी आगे तक पहुंच गई थी, लेकिन समझा बुझा कर दिल पर पत्थर रख कर, यानी मेरी बहन के साथ कोई जुल्म करे, आपकी बहन के साथ कोई जुल्म करे, मेरी बेटी के साथ कोई जुल्म करे, आपकी बेटी के साथ कोई जुल्म करे, हैं कोई आसान नहीं है उसको बर्दाश्त करना। हाँ मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूँ, मैं भी गुजरा हूँ, आपको भी गुजरना पड़ता है, और मैं ये कहता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन हमने दिल पे पत्थर रखा है और देखा कि भाई इस तरह से जल्दबाजी में आकर फैसला करेंगे तो उसमें नुकसान ही है। तो गुस्से में आदमी ने, गुस्सा सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े, हमारी लड़की झगड़ कर आ गई, लड़का झगड़ कर आ गया, और हम भी અહીં તો હવે થાય એવું જેટલો ગુસ્સો પોયરી પોયરાને હોય એનાથી વધારે મા બાપને હોય। अब्दुल सलाम भाई होता है ना, तब तो बाहर जो है वो और बात तो और बिगड़ेगी, बात तो फिर और जो है वो बिगड़ेगी। तो समझाओ बच्चों को बच्चियों को कि बर्दाश्त करना सीखे। इस्लाम ने जगह जगह हमें क्या किया? सब्र सब्र सब्र। क्या कहा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। આપણે બધા પढ़े तो खरा हसनभाई, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरो अमल कोई नहीं करे। हाँ, और दूसरा क्या बोलते हैं गुजराती में? इम्तियाज भाई, सब्रનું ફળ કેવું હોય? મીઠું। તમે એમનું ગુજરાતી આવડી ગયું, આ જ ફાયદો અમારા હાથે રહેવાનો। અમારા લોકો ઉર્દू नहीं હીખે, बिल्कुल बद्दू बाफे। हाँ, लेकिन जो हमारे साथ रहता है वो गुजराती सीख जाता है। एक नमूना सामने बैठा है, हाँ एक नमूना सामने बैठा है कि ये बेटो मिठू હવે હીખી गया मंजूर भाई। चले बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला जितने भी घराने निकाह जिनके हो चुके हैं, अल्लाह तमाम के दरमियान मोहब्बत नसीब फरमाए, मुअद्दत नसीब फरमाए, अपनों से भी हिफाजत फरमाए, गैरों से भी जो है शरारत से उनकी हिफाजत फरमाए, और मरते दम तक इस रिश्ते को कायम रखे। आखिरी बात हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहिब दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जाकिर भाई, कि लोग
شریعت نے بھی ویسے کہا ہے، نکاح کے بعد کیا ہے، مبارکبادی دو، دیتے ہیں نا دلہا دلہن کے دو، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ میں اس وقت بھی دیتا تو ہوں، لیکن میں اصل مبارکبادی اس وقت دیتا ہوں کہ اس رشتے کو جو اللہ کے نام پہ وجود میں آیا ہے مرتے دم تک آدمی کھینچ جائے۔ فرمایا مرتے دم تک دونوں ساتھ رہے، اب اسے مبارکبادی دو، کہ یہ ہے اب اصل مبارکبادی۔ اور رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہم سفر دنیا سے چلا جائے تو اسے یاد آئے، ہیں شوہر چلا جائے بیوی یاد کرے، بیوی چلی جائے شوہر یاد کرے۔ یہ تو چینو سانس لیے تھے کہ ઊતો તો હું ફરક પડતો હતો ને નહીં ઊતો તો હું ફરક પડતો હતો، પણ હવે હું વધારે બેહા તો તમને ફરક પડે۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ بار پی لو، بار پی لو۔